اکثر لوگ زندگی کے مقصد پر بات کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ مقصد سے پہلے زندگی کا مشن جاننا ضروری ہے۔ مشن سے مقصد بنتا ہے، مقصد سے اہداف بنتے ہیں۔ آج بات کریں گے کہ مشن، گولز اور آبجیکٹیوز، یعنی مشن، مقصد اور ہدف یا اہداف پر، اور دیکھیں گے کہ مشن کیسے بنتا ہے، مشن سے مقصد کیسے بناتے ہیں، اور مقصد سے ہدف یا اہداف، آبجیکٹیوز کیسے بنتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک اچھے ہدف کی یعنی آبجیکٹیو کی کیا شرائط ہوتی ہیں۔ ترقی اور کامیابی کے لیے سب سے پہلے آپ کو مشن چاہیے، ایک نصب العین چاہیے۔ جب تک زندگی کا مشن نہیں بنے گا اس وقت تک مقصد بھی نہیں بن سکتا۔ مشن اور مقصد میں کیا فرق ہے، اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ ستار ایدھی صاحب سے واقف ہوں گے، اب سبھی واقف ہوں گے بلکہ۔ ایدھی صاحب کو غریبوں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا، یا ان کی خواہش تھی کہہ لیں۔ چونکہ انہیں یہ کام اچھا لگتا تھا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنا مشن بنا لیا۔ تو ان کا مشن بن گیا بلا امتیاز انسانیت کی خدمت۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایدھی صاحب کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، اپنے شعبے میں وہ ایک نہایت کامیاب انسان تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا، ختم کر لیا؟ اگر آپ کا کہنا ہے ہاں تو یہ جواب صحیح نہیں۔ انہوں نے اپنا مشن مکمل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا امتیاز انسانیت کی خدمت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک مشن چاہیے۔ یہ مشن کیسے طے ہوگا؟ یہ مشن طے ہوگا آپ کے طبعی رجحان کو یا قدرتی میلان کو دیکھتے ہوئے۔ یہ آپ کو اپنے اندر تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ کون سا کام ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس میں آپ کا دل لگتا ہے، جس کی طرف آپ کا قدرتی رجحان یا میلان ہے۔ مثلا اگر آپ کو لکھنا پڑھنا اچھا لگتا ہے تو آپ کے لیے لوگوں تک علم پہنچانا مشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سیر و تفریح اچھی لگتی ہے تو دنیا کی سیاحت آپ کا مشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو نئے نئے لوگوں سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے تو لوگوں کے مسائل حل کرنا آپ کا مشن ہو سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانک کر خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، وہ کیا چیز ہے جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا مشن وہ ہوگا جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں۔